پھر فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 63 میں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے. یعنی کہ بات کرنے کے بعد کوئی پلٹ جائے، بات بدل دے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے. اور یہاں پر دراصل ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. دراصل مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں نے دیکھا اور مشرکوں نے دیکھا کہ اسلام کی تعلیم دھیرے دھیرے بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی. انہوں نے دیکھا کہ جو ایک مرتبہ مسلمان ہو گیا پھر وہ واپس اپنے مذہب میں لوٹتا نہیں، جو ایک مرتبہ حضور کے دین میں داخل ہو گیا پھر وہ واپس کفر کی طرف نہیں آتا. تو دنیا میں یہ مثال قائم ہو گئی تھی کہ جو مسلمان ہو گیا پھر کبھی اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا، چاہے ان کو کتنی تکلیف دے دو، ان کو صحراؤں میں گھسیٹو، ان کے سینوں پر پتھر رکھو، ان کی زبانوں کو جلا دو، ان کو کوڑے مارو، سب کچھ کر لو، لیکن وہ دین کو نہیں چھوڑتے. تو یہ ایک مثال قائم ہو گئی تھی کہ جو محمد کے دین میں گیا وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آیا. تو اب کافروں نے کیا منصوبہ بنایا کہ چلو ایسا کرتے کہ اس مثال کو توڑ دیتے، یہ جو مثال قائم ہو گئی اس کو ختم کر دیتے. اس لیے کہ دیکھو انسان کو ڈائریکٹ مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار اس کی عزت پر حملہ کرنے سے وہ خود مر جاتا ہے، کبھی کبھار اس کے وقار پر حملہ بھی جو ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے موت ہوتا ہے. اور یہ دنیا کے اندر لوگ جانتے ہیں کہ کسی کو ڈائریکٹ ہم ختم نہیں کر سکتے تو اس کی دھیرے دھیرے اس کی چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے. تو وہ کافروں نے بھی منصوبہ بنایا کہ ہم ایسا کرتے کہ اس کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے، اس کی عزت کو نقصان پہنچاتے. ڈائریکٹ تو وہ روک نہیں سکتے کسی کو. انہوں نے کیا کیا، منصوبہ بنایا، انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں طے پایا کہ ہم ایسا کریں گے، ہم جائیں گے حضور کے پاس اور کلمہ پڑھیں گے، دن بھر حضور کے ساتھ رہیں گے، اور رات میں کہیں گے کہ نہیں ہم کو محمد کا دین پسند نہیں آیا، تو وہ رات میں اسلام کو چھوڑ کر کے واپس ہمارے ساتھ آ جائیں گے. کا کلمہ پڑھیں گے، دن بھر ساتھ میں رہیں گے، رات میں واپس لوٹ کر کے آ جائیں گے. تو چونکہ وہ چاہتے تھے مذاق بنانا اس کا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہمارے 10 لوگ گئے مسلمان بن گئے اور اگر رات میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم کو یہ مذہب پسند نہیں آیا، اس میں یہ برائی ہے، تو اگر وہ یہ کہہ کر اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے 10 لوگ اگر ایسا کریں گے نا تو مسلمان بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یار ایسے ایسے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، کوئی تو انہوں نے برائی دیکھی ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی جو انہوں نے چھوڑ دیا. تو ان کا ماننا یہ تھا ایسا کرنے سے ہم کو دیکھ کر بہت سارے مسلمان بھی واپس آ جائیں گے. تو ان کا یہ خطرناک منصوبہ تھا، اور ہوا بھی ایسا. انہوں نے ایسا کیا، وہ آئے، کلمہ پڑھا، دن بھر حضور کے ساتھ رہے، اور رات میں اعلان کر دیا کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیتے، ہمیں اسلام پسند نہیں آیا، محمد کا طریقہ پسند نہیں آیا، معاذ اللہ اسلام میں یہ برائی ہے، تو ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم چلے جاتے، واپس اپنے دین میں جا رہے. جب یہ معاملہ بڑھنے لگا تو چونکہ اب تک تو یہ ساکھ بنی ہوئی تھی کہ جو اسلام میں گیا واپس نہیں آیا، اور اب جب ان لوگوں نے یہ کوشش کرنی شروع کر دی تو اب حضور کو اس کے تعلق سے سوچنا تھا کہ اب تو اس کو روکنا پڑے گا کسی طرح. اسی لیے تو پھر بعد میں جا کر اسلامی حکومت میں یہ قانون بنا کہ جو مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اس کی سزا موت تھی. یہ قانون بنانا پڑا اس وقت، اس لیے کہ یہ نمبر تو پھر بڑھتے جائے گا، صبح لوگ آئیں گے مسلمان ہوں گے، رات میں چلے جائیں گے. پھر یہ قانون بنایا گیا مدینے کی ریاست میں کہ جو مسلمان ہو جائے اور پھر واپس وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں آ جائے تو اسے کہتے مرتد، اور مرتد کی سزا موت ہے. تو یہ قانون بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ رک گیا. ورنہ آپ سوچئے ایسے تو پھر یہ مذاق بنا کے رکھ دیتے تھے. تو کبھی کبھی ایسے سخت قانون بنانے پڑتے ہیں تاکہ جو چل رہی ہے گاڑی اس کو وہ صحیح چلتی رہے. کچھ ایسے کٹھن فیصلے لینے پڑتے ہیں جس سے معاملات سنبھلے رہے. تو انہوں نے یہ مکر و فریب کیا، لیکن اللہ نے بچایا اسلام کی حفاظت، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے.
اللہ اسلام کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اسلام کو بدنام نہیں ہونے دے گا۔ مسلمان مارے جائیں گے، مسلمان پیٹے جائیں گے، مسلمان کو نقصان ہوگا، لیکن اسلام جہاں کھڑا تھا وہی ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ اسلام کے پرچم کو کبھی کوئی گرا نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہوں گے۔ تو یہ اسلام کی شان ہے۔